عظمہ صاحبہ کیا ہوا ہے میاں صاحب کو؟ کس نے بتایا انہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے جو سارے سوال اور یہ جو خبر فریم کی ہے، یہ یقیناً جو ایک افطار ہوا تھا، میاں صاحب نے مختلف صحافیوں کے اعزاز میں جو ہے افطار دیا تھا، میں چونکہ اس کے پارٹیسپینٹ نہیں تھی اور جی السلام علیکم دوستو، آج کے ہمارے جو مہمان ہے جی مسرور علی خان کے شو میں وہ ہے جی عظمہ بخاری صاحبہ اور بلوچ شاہ خان صاحبہ۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ جی نواز شریف کے صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی، چلے پہلے یہ باتیں سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نہیں درست ہے، خاص طور پر اگر جو یہ خبر آ رہی ہے کہ جو آپ نے بھی کہا کہ جی وہ وزیر اعظم جو ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہوں گے، یقیناً ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ وہی تھے، اور یہ بلکہ الیکشن والے دن بھی جب انہوں نے مختلف صحافیوں سے ووٹ ڈالنے کے بعد گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ ہمیں سمپل میجورٹی مل جائے، اور سمپل میجورٹی کی حکومت جو ہے ظاہر ہے اس کا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت جو ہے وہ سیٹلڈ فارمولا تھا کہ اگر سمپل میجورٹی ملے گی تو میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ دوسرا، جہاں تک ان کا فریق بننے کا معاملہ ہے تو دیکھیے اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی گئی اس سارے پاناما کے کیس کی سازش کی آڑ میں، جس طرح سے مانیٹرنگ جج لگا کر جو ہے وہ پورا چیزوں کو منور کیا گیا، پہلے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے پکوڑے والے کاغذ کہہ کے، اس کے بعد انہی پکوڑے والے کاغذوں کو اٹھا کر سر پر لگا لیا گیا اور باقاعدہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا گیا۔ تو یقیناً ان کا حق بنتا ہے، ایک تو ہسٹری کو درست کرنے کے لیے بھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ بھٹو شہید کی جو ریفرنس ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہے ان کے عدالتی قتل کے اتنے سالوں کے بعد۔ تو جو یہ عدالتی قتل ہوتے ہیں نا، ان کو جو ہے وہ تاریخ میں بھی درست ہونا ہوتا ہے اور عوام کے سامنے بھی درست ہونا ہوتا ہے، وہ آج ہو یا کل ہو، جلد بدیر اس کو ہونا ہوتا ہے۔ سو اس لیے یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی تاریخ کی درستگی کے لیے اور جو زیادتی اور ظلم ان کے ساتھ ہوا اس کو جو ہے وہ آن ریکارڈ درست کرانے کے لیے وہ اگر فریق بننا چاہیں تو یہ ان کو بالکل ان کو حق ہے، ان کو بننا چاہیے۔ اچھا، تھوڑی سی آپ نے جو اپنے جواب کے آغاز میں کہا کہ مجھے نہیں پتا اس میں سے کون سی بات آف دا ریکارڈ تھی اور آن دا ریکارڈ تھی، آپ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آف دا ریکارڈ گفتگو کو کوٹ کر دیا گیا ہے، رپورٹ کر دیا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم نا، دیکھیے میں تو یہ تو کہہ رہی ہوں کہ آف دا ریکارڈ آپ صحافی ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے آف دا ریکارڈ گفتگو بہت ساری ہوتی ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں، اور یہ ایک افطار پارٹی تھی، اس کے اوپر مجھے نہیں معلوم کہ میاں صاحب نے کوئی گفتگو آف دا ریکارڈ کی ہے، آن دا ریکارڈ کی ہے، اور وہ گفتگو جو ہے وہ جیسے پرنٹ ہوئی ہے ایز اٹ از وہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے نا خبر کس نے دی ہے؟ آپ جانتی ہیں نا خبر کس نے دی ہے؟ سینئر صحافی ہیں سلمان غنی صاحب، انہوں نے دی ہے۔ اب سلمان غنی صاحب پورا لاہور جانتا ہے کہ وہ میاں صاحب کے کافی قریبی ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر یا مس کوٹ میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے کیا ہوگا۔ نہیں، میں ایسا مس کوٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہی، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھی، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آپ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں، یہ کئی دفعہ میری آپ کی جب گفتگو ہوتی ہے میں بہت ساری چیزوں آپ کو کہتے ہیں نا منصوری آف دا ریکارڈ ہے، اور کئی دفعہ مجھے یاد بھی نہیں رہ سکا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے یا آن دا ریکارڈ ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے جو بھی کہا اس کے اوپر یقیناً ان کے پاس جو گفتگو ایز اٹ از اگر جو درست ہے تو ان کے پاس ہر چیز کی جواب بھی ہوگا، ہر چیز کا جو ہے وہ چیزیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ایک لوز کینن نہیں ہے نا کہ مطلب جو دل چاہا بول دیا، نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی گرا دو، اس کی بھی پگڑی اچھال دو۔ وہ بہت محتاط گفتگو جو ہے وہ کرنے کے عادی ہیں، اور انہوں نے جتنی گفتگو کی ہے وہ اتنی کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس ساری خبر کا جو بیسکلی جو کرکس نکل رہا ہے نا وہ یہ نکل رہا ہے کہ پہلے تو میاں جاوید لطیف یا رانا ثناء اللہ صاحب وہ یہ امپریشن دے رہے تھے کہ جناب ہمیں دھکا دے کے حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے اور زبردستی ہم لوگ یہ سب کچھ چلا رہے ہیں، لیکن اب میاں صاحب بھی لگ رہا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ ایک تو ان کی ایک خاموش ایک قسم کا جیسے احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو فارمولا یہ سیٹ اپ بنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں دیکھو فیکچولی تو یہ کریکٹ ہے نا منصور، اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھیے کسی بھی ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا
اور اس سپلٹ مینڈیٹ میں کسی بھی ایک پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی. ٹھیک. کسی بھی دو جماعتوں کو مل کر جو ہے حکومت بنانی تھی یا ری الیکشن کی طرف جانا تھا. ٹھیک. اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ بات کر لے. پی ٹی آئی پہاڑ پہ چڑھی ہوتی ہے ہمیشہ. انہوں نے کہا جی ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ابھی ہیں انہوں نے بھی آفر کیا, انہوں نے کہا جی اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے بنائے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بٹ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے نظام کو تلپٹ کرنے کے بارے میں کچھ نہ کچھ سازش کرنی ہوتی ہے. سو اب جو ہے ہمارے پاس اور کیا آپشن تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ مل کر حکومت بنائیں. اور ہمیں حکومت بنانی پڑی چونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے نا. ہم اس کے اندر خاموش تماشائی بن کے ملک کو جو ہے وہ بیڑا گرک ہوتے نہیں دیکھ سکتے. اور جب سے گورنمنٹ لی ہے الحمدللہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. ہمارے بارے میں, ہماری اکانومی کے بارے میں بلومبرگ کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ دوستو آپ نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی باتیں سن لی ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ جو بھی کیا گیا وہ برا کیا گیا تھا. پیناما لیکس میں جو بھی ہوا وہ برا ہوا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف بے قصور تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح بھی پچھلے دنوں میں بھٹو صاحب کے جو عدالتی کیس کا جو فیصلہ تھا وہ ہوا ہے, تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے جو ہوتے رہتے ہیں بعد میں, لیکن نواز شریف کے ساتھ بہت برا ہوا. تو نواز شریف کو تو وزیر اعظم نہیں بننے کے لیے آئے تھے, وہ ان کا مقصد تھا کہ ملک بس